إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اپنی تاریخ یاد رکھنا، اپنی تاریخ کو یاد کرنا، یہ بھی دین ہے. ہم اور آپ وطن کے لحاظ سے ہندوستانی ہیں، اور ایمان کے لحاظ سے ہمارے لیے مکہ اور معظمہ محترم و مکرم ہے. جس طرح ایمان کے لحاظ سے ہمارے لیے مکہ اور معظمہ محترم ہے اور ہر وہ جگہ قابل احترام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں جہاں پہنچے ہیں، اسی طرح انسان کی جہاں پیدائش ہوئی ہے، جو اس کا مادر وطن ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو محبوب ہونا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام مکے کی طرف بار بار مڑ کر دیکھا کرتے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ وطن کی محبت تھی، مکے کی محبت تھی. اس لیے آپ علیہ السلام بار بار مڑ کر دیکھا کرتے تھے. اور جب مدینہ آپ پہنچے ہیں تو مدینے میں آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہودی قریب آ جائیں، اس وجہ سے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. یعنی بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، لیکن دل کی خواہش اور چاہت اللہ کے نبی کی یہی رہا کرتی تھی کہ بیت اللہ ہی کو قبلہ بنا دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نماز میں بعض دفعہ وحی کے انتظار میں اوپر کو آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے. چاہت ایسی تھی. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ چاہت پوری کی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی اتری. چنانچہ ایک مسجد میں اس وقت عصر کی نماز پڑھی جا رہی تھی اور 2 رکعت ہو چکی تھی، 2 رکعت باقی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ کر آیا اور اس نے خبر دی نماز کے دوران ہی کہ قبلہ بدل گیا. تو 2 رکعت تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اور باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. اسی لیے اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین ہو گیا، 2 قبلوں والی مسجد. اور آج بھی وہ موجود ہے. حاجی جاتے ہیں تو اس مسجد میں جا کر نماز نفل وغیرہ پڑھا کرتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وطن کی محبت بھی یہ ایمانی تقاضا ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے ہمیں اپنے وطن ہندوستان سے محبت ہونی چاہیے اور ہے.
تو ہمارے ہندوستان میں 2 دن کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی ان کو خوشی کے لیے مقرر کیا ہے ہندوستانی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے نہیں، لیکن ہمارے وطن کے باشندوں کی جس میں خوشی ہو اور شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو تو اس خوشی کو منانا چاہیے، شرکت کرنا چاہیے۔ اور کیوں نہ کریں جبکہ ہمارے بزرگوں نے لگاتار 200 سال تک قربانی دی ہے اس خوشی کے لیے، اور تقریباً 125 سال کی قربانی تنہا مسلمانوں کی ہے۔ 1799 میں جب انگریز آیا اور تجارت کی نیت سے آیا، تجارت کی اجازت لی اور اجازت دی گئی، لیکن انگریز مکار ہے، عیار ہے، دھوکے باز ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ تجارت کے نام پر ملک میں اپنا قبضہ جمانا شروع کیا، سامان کے نام پر ہتھیار لائے، افراد کے نام پر فوجی لائے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہندوستان پر انہوں نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے بھانپ لیا، اور جب تک مغلیہ سلطنت دہلی پر مضبوط رہی اس وقت تک انہیں کچھ کرنے نہیں دیا، لیکن جب مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹمانے لگا اور بادشاہ جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کو بھی قید کر لیا گیا اور قید کر کے رنگون میں پہنچا دیا گیا، تو اس وقت پھر اس وقت کے علماء میں سب سے پہلے جو فتویٰ دیا ہے ہندوستان کے آزادی کے لیے جہاد کا، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ اور پھر ان کے فتوے نے پورے ہندوستان میں آزادی کی ایک روح پھونک ڈالی، اور اس وقت میں مسلمانوں نے ہر چہار طرف انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں تیز کی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس سے پہلے نواب سیف الدولہ بنگال میں شہید ہوئے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1857 میں شاملی کے میدان میں ہمارے اس وقت کے علماء نے باقاعدہ ایک جماعت بنائی، اس کا ایک امیر طے کیا، سپہ سالار طے کیا، اور شاملی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ لڑی۔ لیکن وہ جنگ مسلمانوں کے حق میں شکست ہوئی، اور حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ اس میں شہید ہوئے، ان کی تھانہ بھون میں قبر ہے، مزار۔ اور جب دیکھا کہ اب جنگ کے ذریعے سے آسانی سے ملک کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا، تو اس جنگ کی ناکامی کے بعد 1866 میں 30 مئی کو اس وقت کے علماء کا یہ فیصلہ ہوا کہ مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، اس میں دینی تعلیم کا سلسلہ کیا جائے، اور اسی میں اپنے نوجوانوں کی تربیت کی جائے، اور انگریزوں کے خلاف یہاں سے ایک طاقت تیار کی جائے، اور ملک کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں انہیں بھیجا جائے، اور بھیج کر باقاعدہ افراد تیار کیے جائیں، اور پھر دوبارہ سے ان سفید چمڑی والوں، کالے دل والوں سے مسلمانوں کو اور اس ملک کو آزادی دلائی۔ تو 1866 میں دیوبند اس وقت کوئی مشہور جگہ نہیں تھی،
اور نانوتا مشہور ہو گیا تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی وجہ سے، گنگو مشہور ہو گیا تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی وجہ سے، اسی طریقے سے تھانہ بھون مشہور ہو گیا تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی وجہ سے۔ تو ان سب بزرگوں نے ان مشہور بستیوں کو چھوڑ کر دیوبند میں مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ کام ہو اور کسی کی نظر میں نہ آئے۔ چنانچہ 30 مئی 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس وقت مدرسے کے نام سے تھا، جو بعد میں چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے آج پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ اسی کے سب سے پہلے طالب علم تھے مولانا محمود حسن دیوبندی، جو جنگ آزادی کی وجہ سے مالٹا کی جیل میں 3.5 سال رہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہاں سے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ حج میں گئے حجاز، اور وہاں کے لوگوں سے بات کی۔ اس وقت میں ترکی دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، خلافت عثمانیہ، اور مکے اور مدینے پر بھی انہی کی حکومت تھی وہاں، اور وہاں سے ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے نکلتے ہوئے افغانستان اور ادھر کے خاصابوں سے بات کرتے ہوئے، اور ایک باقاعدہ نظام اور پلان بنایا تھا کہ ہم اندر سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کریں گے اور باہر سے یہ افغانستان کی طرف سے بغاوت ہوگی۔ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ ملک کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ وہ زبردست پلان تھا، لمبی وہ بات ہے۔ تحریک ریشمی رومال کے نام سے ایک باقاعدہ اسکیم بنائی تھی، اور ریشمی رومال میں کوڈ تھے، کوئی بات ایک دوسرے کے پہنچانے کے لیے اس رومال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ باقاعدہ اردو میں ایک کتاب ہے تحریک ریشمی رومال، پڑھنی چاہیے، اور ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے مسلمانوں میں علماء نے کیا قربانی دی ہے ملک کے لیے، اس سے اندازہ ہوگا۔ لیکن اللہ کو وہ منظور نہیں تھا، وہاں شریف مکہ کی وجہ سے بات لیک ہوئی اور شیخ الہند کو وہیں سے گرفتار کرا دیا گیا، اور گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں رہے۔ 3.5 سال مالٹا کی جیل میں رہے۔ جب دیکھا کہ اب تنے تنہا مسلمان ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے، کیونکہ انگریز نے اسی وقت یہ ٹھان لی تھی، اور یہ انہوں نے ایک رول بنا لیا تھا کہ آپس میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ ہندو مسلمان کے نام پر، مذہب کے نام پر پھوٹ ڈالی، اور وہی انہوں نے کام کیا، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے۔ لیکن جب دیکھا حضرت شیخ الہند نے، تو اس کے بعد برادران وطن کو ساتھ میں جوڑا، اور جب برادران وطن کو ساتھ لیا تب پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اسی وقت میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کو ختم کر کے پھر جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی۔ اس کی تشکیل ہوئی 1919 میں، لیکن شیخ الہند کا اس وقت بالکل بڑھاپا تھا، اور اس کے بعد آ کر وہ بیمار ہو گئے تھے، اور اسی وقت میں ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال 1919 کے بعد 20 اور پھر اس کے بعد گاندھی بھی ساتھ میں ہوئے، اور سب نے مل کر پھر انگریز کے خلاف بغاوت کی، اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے ان ہمارے بزرگوں کے نتیجے میں اور برادران وطن کے ساتھ لینے کے نتیجے میں 1947 کو 15 اگست کو یہ وطن کی آزادی نصیب ہوئی۔ اب آپس میں پھوٹ پڑی، کچھ باتیں برسر منبر کہنے کی نہیں ہوتی ہیں کہ ملک کا بٹوارا کرا دیا گیا۔ کچھ حکومت کے لالچیوں نے، ان میں اپنے بھی تھے غیر بھی تھے، اس کی بنیاد پر 2 ملک بن گئے۔ بہرحال
15 اگست 1947 کو یہ ہمارا ملک آزاد ہوا. پھر 2 سال 11 مہینے ایک کمیٹی بنائی گئی 7 رکنی، جنہوں نے ہندوستان کے لیے ایک قانون بنایا، اور پھر وہ قانون 1949 میں پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو منظوری دی گئی. اس کے بعد پھر 1950 میں 24 جنوری کو ایک اجلاس ہوا اور ممبر آف پارلیمنٹ کے سب ممبران موجود تھے، وہاں سب کے سائن ہوئے، اور پھر جب 26 جنوری 1950 میں یہ نافذ ہوا. یہ 26 جنوری اسی 1950 26 جنوری سے ایک قومی دن بن گیا. تو ہندوستان کے لیے یہ 2 قومی دن ہیں. ایک یوم آزادی 15 اگست 1947، کیونکہ 1947 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، اور پھر 2 سال 11 مہینے کے بعد یہ ایک قانون بنا. اس قانون کا نفاذ 26 جنوری 1950 کو ہوا، اور قانون جمہوری بنا. اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق ہوتا ہے. لیکن اسی وقت جب انگریز یہاں تھا، جب اس نے دیکھا کہ اب ہماری یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، تو ہندو مسلم کی منافرت پھیلا دی. اور اسی وقت میں یہ RSS راشٹریہ سوئم سیوک وجود میں آئی 1925 میں، اور ہندوؤں میں نفرت کا کام کیا انگریز نے. اور وہ نفرت چلتی رہی یہاں تک کہ گاندھی سے وہ کہتے تھے کہ جمہوری ملک نہیں ہوگا. گوڈ سے نے گاندھی کے اسی بنیاد پر گولی ماری. اس وقت سب مجرم سمجھتے تھے، لیکن حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور بدل رہے ہیں، اسی لیے اب گوڈ سے کو راشٹرپتا بنانے کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ زمانہ اور حالات لوگوں کے درمیان تبدیل ہوتا رہتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان حالات کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اس وقت کی صورتحال ملک کی ہم دیکھیں تو جمہوری ملک کہلایا جا رہا ہے، لیکن جمہوریت کا راج نہیں ہے. آج برسر اقتدار پارٹی نے ایسی نفرت آپس میں ہندوستانی معاشرے میں اور ہندوستانی ماحول میں گھول دی ہے کہ مذہب کی بنیادوں پر آڑ آ گئی ہیں، آڑیں پیدا ہو گئی ہیں، اور مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں. یہ چیزیں ملک کو پستی کی طرف دھکیل رہی ہیں، لیکن حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے. اگر وہ دن نہیں رہے جو 1947 کے بعد تھے، تو آج جو 2024 کے دن ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے. یہ اقتدار، یہ کرسیاں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کسی کے پاس نہیں رہی اور نہ رکتی ہیں. ایک بادشاہ کہتا ہے ولو کانت، ایک شاعر کہتا ہے عربی کا، ولو کانت الدولات کانوا کغیرہم، اگر یہ حکومتیں ہمیشہ ایک کے پاس رہتی تو جو بادشاہ تھے وہ تو رعایا بنے رہتے. وَلَكِنَّمَا لَهُنَّ قرار، لیکن حکومتوں کو کبھی قرار اور ٹکاؤ نہیں ہوتا. اس لیے اگر آج حکومت پر کوئی ہے تو وہ دن دور نہیں کہ کوئی دوسرا بھی آئے گا. اور یاد رکھیں، ظلم کے ساتھ کبھی بھی حکومت نہیں چلتی. شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ حکومت چلتی ہے، چلی ہے اور
چلتی رہیں گی، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی بھی کسی کی حکومت نہیں چلی۔ اگر رعایا پر ظلم کیا جائے گا، دو نگاہوں سے رعایا کو دیکھا جائے گا، تو وہ دن دور نہیں ایسے بادشاہ کو اللہ رب العزت والجلال کرسی سے اتارے گا اور کسی ایسے کو بٹھلائے گا جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا۔ میرے بھائیو، اس وقت ہمارے آپ کے لیے اس 26 جنوری کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے لیس کریں۔ ہمارے لیے سب سے بہترین ہتھیار اگر ہے تو وہ تعلیم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے وہ بھی تعلیم ہی کا حکم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس لیے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے، دینی بھی اور دنیاوی بھی، عصری تعلیم سے بھی لیس کریں گے اور دینی تعلیم سے بھی لیس کریں گے، اور سب سے مقدم اپنا ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم کی خاص فکر کرنی ہے کہ اس تعلیم ہی کے ذریعے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اور عزتوں کے مناروں پر بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی ہمارا بچہ ایسا نہ ہو جو تعلیم سے بہرہ نہ ہو۔ تعلیم ہر ایک کے لیے ہم ضروری کریں، ایک وقت ہم روکھی سوکھی کھا لیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں۔ یہی پیغام ہے اور یہی میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر تعلیم سے آراستہ کر لیں گے تو ہم ہر حال کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو نہ جانے ہم کہاں بھٹک جائیں۔ اس لیے تعلیم کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔